ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد رمضان المبارک سے متعلق جو آیتیں پچھلے خطبے میں رہ گئی تھیں، میں ان آیتوں کا تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا آج کے خطبے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو ماہ مبارک ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم سب کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے ایک ایک دن کی، ایک ایک رات کی اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اگر آدمی اس کو غفلت سے گزار دے تو اس کی پوری زندگی میں کبھی بھی اتنا سنہرا موقع آنے والا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے۔ یہاں تک کہ ابو یعلا باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف کرتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم کی سزا واجب ہو چکی ہوتی ہے، اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گنہگاروں کو اس مہینے میں معاف کر دیتے ہیں۔ اور خصوصاً افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد کوئی شخص اگر افطار کے وقت اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ افطار کے وقت زیادہ کھانے پینے کی چیزوں پر دھیان نہ دے کر سب سے زیادہ جس چیز پر دھیان دیا جائے اس مہینے میں وہ ہے افطار کے وقت کی دعا۔ افطار کے وقت دعا اہتمام کے ساتھ کریں، پورے رمضان بھر کریں، اور اپنے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی، اپنے ملک کی حالات کو صحیح ہونے کے لیے تمام ضروریات کی دعا اللہ رب العالمین کے سامنے افطار کے وقت رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے فضائل اور آپ حضرات کے سامنے رکھوں، وہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جن میں اور رمضان المبارک کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آیت کریمہ ایک مرتبہ اور دہرا دیتا ہوں میں، جو آیت نمبر 186 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے انی فإنی قریب، کہ میں بالکل قریب ہوں، مجھ سے دعا مانگو۔
اور فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور جو ہے میرے لیے مجھ تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ تلاش کریں، کہ مجھے پر ایمان رکھیں، اور یہی ان لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث ہے، یہی ان لوگوں کے لیے خیر ہے۔ اور ایک مسئلہ اس آیت کریمہ کے اندر، آیت نمبر 187 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اس کا پس منظر کچھ عجیب ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزے رمضان کی راتوں میں آدمی اپنی بیویوں سے ملے، مباشرت کرے، یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ جھوٹی کہانیاں بنائی گئیں کہ فضائل کی بعض کتابوں میں من گھڑن لکھا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لگتے ہی بستر الگ کر لیتے تھے۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اپنی بیویوں کے لباس کی طرح ہو، بیویاں تمہارے لباس کی طرح ہیں، اس لیے کہ مرد عورت کے بغیر ننگا ہے اور عورت مرد کے بغیر ننگی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ شروع اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، تو شروع میں یہ معاملہ تھا کہ اگر آدمی روزہ افطار کر دیتا تو جب تک کہ وہ سو نہ جائے اس وقت تک صرف روزہ کھلا رہتا تھا، اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو وہاں سے پھر سے دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ کہ وہ بیچارے دن بھر اپنی باغ میں پانی لگاتے رہے اور بہت تھکے ہارے آئے اور گھر کے اندر دریافت کیا کہ روزہ افطار کا وقت ہو گیا، کچھ کھانے کو ہے، تو پتہ چلا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میری بہن کا گھر پڑوس میں ہے، میں وہاں پر جاتی ہوں اور تلاش کرتی ہوں۔ وہاں پر گئی، کچھ کھانے کو لے کر آئے، جب تک انہوں نے لیٹ کر اپنی کمر سیدھی کرنے لگے اور انہیں نیند آ گئی، اور وہ جب کھانے پینے کی چیز لے کر آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری قسمت میں تھا نہیں کھانا پینا، کیونکہ سو جانے پر روزہ شروع ہو جاتا تھا اور یہ بڑی کشمکش والا معاملہ تھا۔ تو ایک غلطی ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ روزے کیا جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، لیکن جب جگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور اس کو اپنے دل کے اندر رکھا، اس کو بیان نہیں فرمایا لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، کہ تم نے جو خیانت کی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جب اتری تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جملے اس آیت کے اندر ہیں یہ صرف میرے بارے میں نازل ہوئے ہیں، اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں سو گیا تھا، اس کے بعد میں نے بیوی سے مباشرت کی اور اس کو میں اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے تھا۔ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ تم جو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو اس کو اللہ کا علم ہے، اور تمہاری توبہ کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بڑی کشمکش تھی، اللہ رب العالمین نے رحم کیا اس امت پر، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جب روزہ افطار کر دیا جائے اس کے بعد جب تک کہ دوسرا روزہ شروع نہ ہو جائے سحری کر کے، اس وقت تک بیویوں سے ملنا حلال کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مغرب کے بعد اگر آدمی کی آنکھ لگ جائے تو روزہ شروع اب نہیں مل سکتا۔ اور فرمایا
کہ فتح علیکم ما جو ہے وعفا عنکم، معاف کر دیا گیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تمہاری توبہ قبول کر لی گئی اور درگزر فرما دیا گیا، تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ اور فرمایا سحری کے بارے میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاتے پیتے رہو، بیویوں سے ملتے رہو اس وقت تک کہ جب تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بیچارے دنیا کی لائن سے اتنے سیدھے سادے تھے کہ ایک صحابی نے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا اپنے تکیے پر رکھ لیا، اور اس وقت اس طرح کی لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں، چراغ جلتا تھا، بڑی مشکل کا، تیل جلانے کو چراغ میں تیل نہیں ہوا کرتا تھا لوگوں کے گھروں میں، تو انہوں نے تکیے پر اپنے دو دھاگے رکھے، ایک سفید ایک سیاہ، اور جب تک کہ اتنا اجالا نہیں ہوا کہ وہ سفید پتہ چل جائے کہ کون سا دھاگا سفید ہے کون سا کالا ہے، اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے سفید دھاگا خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھاگے سے مراد ہے جو آسمان پر سیاہی ہوتی ہے، جب تک کہ وہ جو پورب کی طرف سیاہی ہوتی ہے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، جب تک کہ سفیدی نہ آ جائے آسمان پر، فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ رات تک روزہ پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے کا امکان جب ہو جائے آدمی کو تو روزہ افطار کر دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیریت سے رہے گی جب تک کہ سحری میں دیر کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطار کا وقت جب شروع ہو جائے اور سورج غروب ہونے کا امکان ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس وقت فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ یہ گھڑی اور یہ جنتری اور یہ کیلنڈر یہ بہت بعد میں بنے، ابھی 100 سال ہوئے ہیں ان کو ایجاد ہوئے، اس سے پہلے 1400 سال پہلے یہ قرآن اترا تھا، اس وقت سے لوگ افطار کرتے آئے۔ ایک دو منٹ کا کوئی مسئلہ شریعت کے اندر نہیں ہے، اتنا زیادہ لوگوں نے اس کو سخت کر دیا ہے کہ اگر غلطی سے کوئی جو ہے 2-4 لمحے پہلے افطار کر لے تو اس پر فوراً فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اس کو آسان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام افطار کرتے تھے، اس وقت نہ گھڑی ہوتی تھی نہ یہ جنتری ہوتی تھی، تو کسی کو لگتا تھا کہ سورج غروب ہو گیا اور کسی کو لگتا تھا کہ ابھی لگتا ہے کہ سورج کی کچھ کرنیں باقی ہیں تو وہ لوگ افطار کر لیتے تھے، کسی کو لگتا تھا کہ ابھی نہیں ہوا ہے تو تھوڑی دیر میں افطار کر لیتے تھے، کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب جو کیلنڈر اور جنتری بنائی جاتی ہیں وہ صحیح بنائی جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا اس کے حساب سے بنائی جاتی ہیں، لیکن اصل جو قرآن حکیم کے اندر حکم ہے کہ سورج غروب ہو جائے بس روزہ افطار کر دیا جائے۔ اور خواہ کا جو یہ مدرسوں کے کیلنڈر بنتے ہیں ان میں سحری کا ٹائم 10 منٹ کم لکھا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ چلیے سحری اگر آدمی 10 منٹ اور 5 منٹ پہلے کرنا بند کر دے، لیکن کم از کم یہ چاہیے کہ فجر کے اذان نہ دے۔ لوگ جو کیلنڈر لکھ کر، یہ مدرسوں والوں کی غلطی ہے کہ کیلنڈر میں 10 منٹ ٹائم کم لکھ کر اور مسجد میں ٹنگا ہوتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے سحری کا ٹائم ختم ہے اور وہ اذان بھی دے دیتا ہے مسجد میں، حالانکہ وہ اذان فجر کی اذان نہیں کہی جائے گی جو فجر کے وقت میں نہیں ہوئی، سحری کے وقت میں اذان، ابھی سحری کا 6-7-8 منٹ وقت باقی ہوتا ہے اور مسجدوں میں اذان ہونے لگتی ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کم از کم سحری کا ٹائم پورا ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد فجر کی اذان دی جائے تو وہ فجر کی اذان ہے، ورنہ وہ اذان غلط طریقے پر دی جاتی ہے، وہ فجر کی اذان نہیں، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور فرمایا کہ بیویوں سے ملنا کب منع کیا گیا ہے رمضان المبارک میں، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کر لے، جو 20 رمضان سے کیا جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ جائے اعتکاف کر لے، اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا، البتہ بات چیت کر سکتا ہے،
کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 20 رمضان سے مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کھڑکی تھی، کھڑکی کے باہر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی سے اپنا سر مبارک نکال دیتے تھے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کنگھی کرنا اللہ کے نبی کو کتنا پسند تھا۔ کوئی آدمی بڑے بال رکھا لے، الجھا ہوا بالکل مجنوں کی طرح بنا رہے، یہ شریعت کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے، یہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ اپنے بالوں، اگر بال رکھنا ہے تو بالوں میں کنگھی کرو، بال ایسے سلیقے سے رکھو کہ وہ خوبصورت لگیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے۔ کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اپنی داڑھی ایک گنجان کی طرح نہ بنا رکھے، داڑھی میں کنگھا کرتا رہے، اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بھی اپنا سر کھڑکی سے باہر نکال دیتے تھے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ ہوئے وہ مسائل، ان مسائل کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے یہ بیچوں بیچ میں یہ آیت کریمہ رکھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ میں بالکل قریب ہوں تو مجھے پکارو۔ اور خاص طور پر روزے کی حالت میں اللہ کا بندہ اور بندی جب کوئی پکارتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اور ایک مثال سے یہ سمجھیں کہ کوئی سخی آدمی ہو اور اس کے دروازے پر کوئی شخص چوکھٹ پر جا کر اپنا سر ٹیک دے، اور اسے پتہ ہو کہ یہ دن بھر کا بھوکا اور پیاسا ہے، کون اتنا بے رحم آدمی ہوگا اس کے سوال کو واپس کر دے گا؟ بالکل یہی ادا رمضان المبارک میں ایک اللہ کے بندے کو، اللہ کی بندی کی ہوتی ہے کہ دن بھر سحری کے وقت سے بھوکا اور پیاسا رہ کر افطار کے وقت جب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کا جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ لمبائی کا ذکر ہی نہیں قرآن کے اندر، چوڑائی۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں جنت کی طرف دوڑنا ہے، اس کی طرف بھاگنا ہے، دل چاہے تو نہ دل چاہے تو اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اس پر کہ ہم جو ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسٹرا ہوتی ہیں، عام طور پر زیادہ ہوتی ہیں، ایک رمضان کا روزہ رکھنا اور دوسرے رات میں قیام اللیل کرنا، یعنی تراویح۔ یہاں پر ہندوستان میں، پاکستان میں، ان ملکوں میں بولا جانے لگا، ورنہ اس کا اصل نام قیام اللیل ہے، رات کا قیام، رات کو کھڑے ہونا، قرآن کھڑے ہو کر پڑھنا یا سننا، اسے کہا جاتا ہے قیام۔ تو رمضان المبارک کا روزہ چونکہ ارکان اسلام میں سے ہے، 5 جو اسلام کی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کھڑا ہوا ہے، اس میں سے ایک روزہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حدیث کی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے نمبر 1 پر شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور حج کرنا اگر مال زیادہ ہو۔ تو ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، تو روزہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ اگرچہ قیام اللیل جو ہے، رات کی نماز جو ہے، تراویح، یہ عشاء بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور آدھی رات کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے، سحری کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پوری رات میں کسی وقت یہ نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پورے عمر میں اس کو پڑھایا ہے۔ پہلے دن عشاء کے بعد یہ پڑھایا 23 جو ہے رمضان کو، پھر 25 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا آدھی رات کے قریب، پھر 27 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا آدھی رات کے بعد۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف تھا
کہ سحری کا وقت نہیں ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رکعتیں پڑھ رہے تھے، بہت تھوڑا وقت بچا تھا، جب آپ نے ختم کیا میں نے سحری کر لی، تو رات کے کسی حصے میں بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عموماً عشاء بعد پڑھی جانے لگی اس لیے کہ امت کے لیے آسانی ہے اس میں، کہ آدمی عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھ لیتا ہے، قیام اللیل کر لیتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے، یہ آسانی ہے، آسانی کے لیے، اسی لیے عام طور پر دنیا میں اکثر لوگ جو ہے عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو قیام اللیل اگر چونکہ اسلام کی بنیاد میں سے تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ہی لفظوں میں بیان فرمایا۔ جیسے کہ رمضان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ رب العالمین اس کے اور اس نیت سے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اگر کوئی آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر شرک ہے، تو اس کے روزے اس کی نماز سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، آدمی کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہونا چاہیے، شرک سے پاک ہونا چاہیے، اسے کہا جاتا ہے ایمان والا۔ تو فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، دکھاوا نہ ہو کہ پتہ چلا ظہر کی نماز کے بعد سے یا عصر کی نماز کے بعد سے آدمی مسواک گلی گلی میں گھوم گھوم کر کرنے لگتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں روزے سے ہوں، دکھاوا نہ ہونا چاہیے۔ ایمان و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، کوئی دکھاوا اور نام نمود شہرت نہ ہو، تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک انہی لفظوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تراویح قیام اللیل کو بیان فرمایا، فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے رات کا قیام کیا۔ دیکھیے جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر ہمیں قیام ہے، تراویح کا لفظ نہیں ہے، تراویح یہاں پر بولے جانے لگا اردو زبان کے اندر، ورنہ قرآن حدیث کے عربی زبان کے اندر اسے قیام اللیل ہی کہا جاتا ہے، رات کا قیام، رات کا کھڑے ہونا اللہ کے سامنے۔ تو فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رات کو قیام کرنا، روزے اگرچہ روزہ اسلام کی بنیاد ہے، لیکن روزے ثواب میں دونوں چیزیں برابر ہیں۔ رات کو قیام کرنا اور دن کا روزہ رکھنا، روزہ فرض ہے لیکن ثواب کے دائرے کے اندر اگر دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برابر فرمایا۔ جیسے اس میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور ثواب اور ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب قیام اللیل کیا ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اماں یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو اب یہ روایت چونکہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 کے اندر حدیث نمبر 1147 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سے 8 قیام اللیل کی ہوتی تھی اور 3 وتر، 11 رکعتوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ملا کر 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ پورا سال پڑھتے تھے۔ اسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص تراویح کی نماز پڑھ کر سوتا ہے
اسے پھر تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تہجد اسی نماز کا نام ہے, اور تراویح اسی نماز کا نام ہے, قیام اللیل اسی نماز کا نام ہے, وطر بھی اسی نماز کا نام ہے. یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو پڑھائی ہے تو اس میں دوسری کوئی نماز نہیں پڑھی. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام اللیل یعنی تراویح اور 3 رکعت وطر 11 رکعتیں پڑھائی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ابن خزیمہ کی جو ہے دوسری جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے پر متعین کیا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر. اور فرماتے ہیں کہ حتیٰ اقوم للناس, ہم تمام صحابہ کرام کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر 11 رکعتیں پڑھائی تھیں. خواہ کا یہ لاد دیا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعتیں شروع کی تھیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہیں پر 20 رکعتیں نہیں شروع کی, 11 رکعتیں پڑھانے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. یہ روایت موطا امام مالک جلد نمبر 1 حدیث نمبر 73 پر موجود ہے. اور اسی طریقے سے ابن شیبہ کے اندر حدیث نمبر 391 پر یہ روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا, اس سے زیادہ نہیں. البتہ یہ نفل نماز ہے, کوئی شخص اگر زیادہ پڑھنا چاہے, امام 11 رکعت پر اپنی نماز ختم کر دے, اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے 50 رکعت پڑھنا چاہے 100 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہ نفل عبادت ہے, وہ سحری کے ٹائم تک پڑھتا رہے, جائز ہے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں, ممانعت نہیں ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے, تو پھر اس میں آدمی زیادہ پڑھنا چاہے, جماعت جب بھی کھڑی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو 11 رکعتوں پر کھڑی ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے, نہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. البتہ نفل نماز ہے, کوئی شخص اس سے زیادہ پڑھنا چاہے, اگر امام اپنی جو ہے جماعت ختم کر دے, اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے, اکیلا پڑھ رہا مسجد کے اندر, سحری کے وقت تک پڑھتا رہے, 50 رکعت پڑھے, 60 پڑھے, 100 پڑھے, جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سنت رسول اللہ 11 رکعت ہی ہے, اور اس سے زیادہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو اس آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین اس کے روزے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما, اور اس کے قیام یعنی تراویح کی نماز پورے شوق ذوق کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما, اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما. یا رب العالمین شیطان کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین لوگوں کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک میں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو, جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے, اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز وجل واتم واعظم واکبر.